جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2 قسط نمبر 28۔ رونا اور لڑنا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں، اس نے بے اختیار ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے گرتے اور رخساروں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ وہ بھی لزا سے مزید کچھ اور بول نہیں پایا تھا کہ لزا کے موبائل پر کال آنے لگی۔ زین کال کر رہا ہے، ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ ایک دم ہی اس کا چہرہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ زین تمہیں یہاں لے کر آیا ہے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی سکندر، اگر تم اب مجھ سے بدگمان ہوئے۔ میں زین کے ساتھ یہاں ضرور آئی ہوں، مگر اس کے کہنے سے نہیں، میں خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں۔ زین اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہے سکندر، وہ اسے ناراضگی سے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا، نہ جانے یہ بے اعتباریاں کب اس کا پیچھا چھوڑیں گی۔ اسی دوران لزا زین کی کال ریسیو کر چکی تھی۔ ہاں زین بولو، وہ سکندر کو گھورتے ہوئے فون پر بولی۔ لزا سکندر ملا تمہیں؟ زین بے حد سنجیدہ تھا، کچھ گھبرایا ہوا اور پریشان سا بھی لگ رہا تھا۔ ہاں، سکندر کی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کی تیاری تھی، شکر میں ٹھیک وقت پر پہنچ گئی۔ سکندر کو وہ گھور رہی تھی، اس نے زین کے لہجے کی گھبراہٹ پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ لزا سکندر کو بتانا امو جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، پاپا انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ زین نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولتے ہوئے گاڑی بھی سٹارٹ کر دی تھی، وہ جیسے فوراً اسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا۔ زین نے فوراً خدا حافظ کر کے فون بند کر دیا۔ لزا کے چہرے پر بھی پریشانی آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سکندر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ امو جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے سکندر۔ ہاشم رات سے اسی طرح کمرے میں بند تھا۔ رات کو وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، اس نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ وہ رات میں کئی مرتبہ اس کے کمرے کے دروازے پر جا چکی تھی، ہر بار اسے ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ہاشم کو اس نے سدا اپنی غلامی کرتے دیکھا تھا، اس کا یہ سرد رویہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیشہ وہ روٹھا کرتی تھی، ہاشم اسے منایا کرتا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر مرتا ہے نا ہاشم۔ وہ کمرے میں جا کر بہت اچھی طرح تیار ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آج وہ منا لے گی اسے۔ اپنی حسین اور کم عمر بیوی کو وہ کتنی دیر تک نظر انداز کر پائے گا؟ صبح ہو چکی ہے، اب تو وہ کمرے سے باہر نکلے گا۔ وہ آج خود کو اس پر نچھاور کر دے گی، وہ اسے یقین بھی دلائے گی کہ اب وہ اس کی بچے کی ماں بننا چاہتی ہے۔ وہ تیار ہو کر واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہاشم کو اس نے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے دیکھا، شکر وہ کمرے سے باہر تو نکلا۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر فوراً صوفے پر سے اٹھی اور والہانہ انداز اور خود سپردگی سے اس کے گلے لگ گئی۔ میری جان پر بن گئی تھی ہاشم، اس طرح ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ہاشم نے فوراً ہی اسے دھکا دے کر دور ہٹایا۔ وہ اس چیز کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ہاشم، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ نگاہوں میں سختی اور نفرت لیے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی بھی نرمی نہیں تھی۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا مریم، تمہارا بدترین کردار اور ماضی میرے سامنے پوری طرح عیاں ہو چکا ہے۔ کل دوپہر میں تمہارے پاپا کے گھر پر وہ سارا منظر دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا تھا، مگر کل رات تمہارے سابقہ منگیتر نے جو کچھ مجھے بتایا، اسے جان کر میرا خود کو ختم کر لینے کو دل چاہ رہا ہے۔ ایسا گھناؤنا کردار رکھنے والی لڑکی کو میں پچھلے کئی برسوں سے بیوی بنا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم، زین بکواس کر رہا تھا، میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا، وہ اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا بدلہ لے رہا ہے، وہ مجھ سے منگنی توڑنے کا انتقام لے رہا ہے۔ بس مریم، اور جھوٹ نہیں۔ ہاشم نے وارننگ دینے والے انداز میں انگلی اٹھا کر اس کی بات بے حد سختی سے کاٹ دی۔ میں کل تک اسی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ تم نے پہلی بار جس مرد کو چاہا وہ میں تھا۔ میں اس معاملے میں بہت انتہا پسند ہوں مریم۔ میری بیوی جب مجھے ملی تھی تو اس کے دل میں کوئی اور تھا، اس کے جذبات انچھوئے نہ تھے۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد میں تمہارے ساتھ رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور ہوتے ہوں گے بے غیرت، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ دوسرے مردوں کے ساتھ راتیں گزار کر آئی عورت میری بیوی نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں مریم۔ نہیں ہاشم نہیں، پلیز ایسا مت کرو، تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تمہاری خواہش ہے نا میں تمہارے بچے کی ماں بنوں، میں تمہارے بچے کی ماں بننا چاہتی ہوں ہاشم۔ اس نے روتے ہوئے اس کے بازو جکڑ لیے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہٹا دیا۔ میں کل رات سے کئی ہزار مرتبہ اس بات کا شکر ادا کر چکا ہوں کہ تم میرے بچے کی ماں نہیں بنی۔ اگر ہماری کوئی اولاد ہو گئی ہوتی تو آج جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ کرنا میرے لیے بے حد کٹھن ہو جاتا۔ وہ اسے دیکھ کر نفرت سے بول رہا تھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی، جیسے وہ کوئی بدبودار اور غلیظ شے تھی۔ تو تم کون سا غیر شادی شدہ اور کنوارے تھے، 3 بچوں کے باپ تھے تم۔ یہ میرا احسان تھا تم پر کہ میں نے تمہیں اپنا ساتھ دیا تھا۔ وہ ایک دم ہی جذباتی انداز میں چلائی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کی حالت غیر تھی۔
وہ جیسے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے پہلے ہاتھ پاؤں چلاتی خود کو بچانے کی آخری کوششیں کر رہی تھی۔ بہت افسوس ہے مجھے اس بات کا، بہت شرمندہ ہوں میں اپنے بیوی اور بچوں سے۔ تمہاری محبت میں پاگل ہو کر میں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، بہت زیادتی کی تھی۔ تو اب مداوع کر لو اپنی شرمندگی کا، دوبارہ نکاح پڑھوا لو اپنی اس بیچاری بیوی کے ساتھ۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کے چلانے کے جواب میں ہاشم بالکل ٹھنڈے پرسکون انداز میں بولا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تمہاری سب باتیں احمقوں کی طرح ماننے چلے جانے کے باوجود میں نے تمہاری ایک بات نہیں مانی تھی مریم، میں نے رومانہ کو طلاق نہیں دی تھی۔ تب تم سے اس بات کو اس لیے چھپایا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے عشق میں پاگل ہو کر اسے طلاق دے دینا چاہتا تھا، مگر اس نے رو کر مجھ سے منت کی تھی، مجھے میری بیٹیوں کے مستقبل کا خیال دلایا تھا۔ میری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، کل کو ان کی شادی کا وقت آئے گا تو ان کے رشتے طے کرتے وقت ان کی ماں کی طلاق ایک سوالیہ نشان بن جائے گی۔ میں نے اپنی بچیوں کی خاطر رومانہ کی بات مان لی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا مریم، رومانہ آج بھی میری بیوی ہے اور آج میں واپس اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ 100,000 بار شکر کہ میرے بچوں کی ماں ایک شریف اور باکردار عورت ہے۔ تمہارے ساتھ گزارے وقت کو میں یہ سمجھ کر بھلانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے عیاشی کے لیے چند سال ایک بدکردار لڑکی اپنے نکاح میں رکھی تھی۔ جب میرا دل بھر گیا میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ اس کی تذلیل کر رہا تھا جیسے کل رات خود کو پہنچی ہر تکلیف کا اس سے بے عزت کر کے بدلہ لے رہا تھا۔ وہ ہاشم کی تذلیل پر سکتے میں نہیں تھی، وہ اس کے جھوٹ پر سکتے میں تھی۔ رومانہ آج بھی اس کی بیوی تھی۔ ہاشم پچھلے کئی سال سے اس سے جھوٹ بولتا رہا تھا، یہ شے مات تھی۔ وہ چاروں شانے چت تھی۔ وہ ہاشم سے لڑنا، اس پر چلانا، بہت کچھ کرنا بھول چکی تھی۔ وہ حیرت سے گم سم کھڑی ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری زندگی وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی، انہیں دھوکہ دیتی آئی تھی۔ کیا کوئی اسے بھی دھوکہ دے سکتا تھا؟ میں رومانہ اور اپنے بچوں کے پاس واپس جا رہا ہوں مریم، تمہیں طلاق کے کاغذات آج شام تک میرا وکیل پہنچا دے گا۔ میں تمہیں 15 دن کا نوٹس دے رہا ہوں، اگلے 15 دن میں میرا یہ گھر خالی کر دو۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے بچوں کو یہاں سے نکال دیا تھا، اب انہیں پوری عزت اور احترام سے واپس ان کے گھر لاؤں گا۔ ہاشم سرد لہجے میں بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور سختی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ رہ گئی تم تو۔ ویسے یہ میرا درد سر نہیں کہ تم کہاں جاؤ گی، مگر پھر بھی اگر تمہیں یاد ہو ان چند سالہ شادی کے دوران تم نے بہت کچھ مجھ سے تحفے میں وصول کیا تھا۔ میں نے منہ دکھائی میں اپنا ڈیفینس والا بنگلہ تمہارے نام کر دیا تھا، تم وہاں جا سکتی ہو، نہ جانا چاہو تو مت جانا۔ ویسے بھی تمہارے لیے کوئی نیا شکار پھنسا لینا کون سا مشکل کام ہے، پھنسا لینا میرا جیسا کوئی احمق۔ بہرحال 15 دن میں رومانہ اور بچوں کو یہاں لے کر آؤں گا، اس لیے یہ گھر خالی کر دینا۔ آج کے بعد میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے حقارت سے بات شروع کی تھی اور آخر میں اس کا لہجہ بالکل سرد و سپاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اب غور کیا، ہاشم کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی، وہ تیار نظر آ رہا تھا۔ پیچھے سے ملازم بھاگتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں ہاشم کا سوٹ کیس تھا۔ ہاشم سنجیدگی سے اس سے بولا، سوٹ کیس گاڑی میں رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہاشم نے ایک سرد کاٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، وہ دونوں ہاتھ لٹکائے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم بغیر کچھ کہے لاؤنج سے نکل گیا۔ ہاشم، وہ چلائی، رکو ہاشم میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر باہر آئی۔ ہاشم گاڑی گیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ اس کا شوہر اسے دھتکار کر جا رہا تھا، وہ اسے طلاق دینے والا تھا۔ نہیں، وہ یہ تذلیل نہیں سہ سکتی۔ وہ ساری زندگی سر اٹھا کر کیسے رہے گی؟ اسے کبھی کسی نے نہیں ٹھکرایا، اس نے لوگوں کو ٹھکرایا ہے۔ وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ اپنے پاپا کا سامنا کیسے کرے گی؟ اسے کچھ تو کرنا چاہیے، اسے ہاشم کو طلاق دینے سے روکنا چاہیے۔ وہ بھاگ کر اندر گئی، اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بھاگ کر ہی واپس آئی۔ اس نے طوفانی رفتار سے گاڑی اسٹارٹ کی۔ نہیں، مریم نہیں ہار سکتی۔ مریم کو خدا نے جیتنے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ مریم کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا شوہر اسے بدکرداری کا الزام لگا کر طلاق نہیں دے سکتا۔ اسے روڈ پر اپنے سامنے کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، اس کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ وہ جنونی انداز میں گاڑی چلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہاشم طلاق کے کاغذات اپنے وکیل سے بنوائے، وہ اپنے پاپا کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ روک سکتے ہیں ہاشم کو ایسا کرنے سے، وہ روک لیں گے ہاشم کو اسے طلاق دینے سے۔ جتنی سپیڈ وہ بھگا رہی تھی اتنا ہی اسے لگ رہا تھا کہ وہ دیر کر رہی ہے، وہ پاپا کے پاس پہنچ نہیں پا رہی۔ وہ ان کے جتنا نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اسے نفرت سے دیکھتے اتنا ہی اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے بہت خطرناک موڑ کاٹا، وہ غلط طرف موڑی تھی۔ سامنے سے آتے ٹرک کے ڈرائیور نے بریک فوراً لگانے کی کوشش کی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بہت زوردار دھماکہ ہوا تھا، بہت بلند چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ آمنہ ICU میں تھیں، ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ تینوں اسپتال میں موجود تھے۔ شہریار خان بہت پریشان تھے، وہ دونوں بھائی اپنی ماں کے لیے بہت پریشان تھے۔ دوپہر تک لیزا بھی ان دونوں کے ساتھ وہیں رہی تھی۔ پھر اس کے پاپا کا فون آیا
انہوں نے اسے گھر بلایا۔ لیزا فوراً ہی گھر واپس چلی گئی۔ وہ ماں کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ لیزا سے پوچھا بھی نہیں کہ اس کے پاپا نے اتنی ایمرجنسی میں سے گھر کیوں بلایا۔ شہریار خان نے آمنہ کے مستقل معالج کو بھی وہاں بلوا لیا تھا۔ شہر کے بہترین اسپتال میں بہترین ڈاکٹرز کی زیر نگرانی آمنہ کا علاج ہو رہا تھا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہونے لگی تھی۔ آمنہ کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ انجائنا کے اٹیک کے فوری بعد بہترین طبی سہولیات ملنے کے باعث خطرہ ٹل گیا تھا، مگر ان کے مستقل معالج کے چہرے پر وہ تینوں کچھ فکر سی دیکھ رہے تھے۔ آمنہ ہوش میں تھیں، انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ باری باری وہ تینوں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس ICU میں جا رہے تھے۔ آمنہ سکندر کو دیکھتے ہی رونے لگی تھی۔ وہ ان کی حالت بگڑنے سے ڈر رہا تھا۔ دوپہر کے بعد سے آمنہ مستقل معالج نے ان کے مختلف ٹیسٹ کروانے شروع کر رہے تھے۔ انجائنا کے اٹیک کے ساتھ ان ٹیسٹوں کا کیا تعلق تھا؟ وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ گھر پر نویرہ اور علی تھے۔ وہ تینوں اسپتال میں موجود تھے۔ زین نے شہریار خان سے رات میں گھر چلے جانے کو کہا، مگر وہ آمنہ کے پاس سے جانے کو آمادہ نہیں تھے۔ 2 ہی افراد وہاں رک سکتے تھے، اس لیے مجبوراً زین کو گھر جانا پڑا تھا۔ وہ تینوں آپس میں آمنہ کی طبیعت کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ ساری رات وہ اور شہریار خان اسپتال میں رہے تھے۔ شہریار خان اسے اداسی سے دیکھ رہے تھے، مگر ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ آمنہ خواب آور ادویات کے زیر اثر ساری رات پرسکون نیند سوتی رہی تھی۔ بظاہر اب ان کی حالت سملی ہوئی لگ رہی تھی، مگر اگلی صبح ڈاکٹرز انہیں بتا رہے تھے کہ جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ یہ اسپتال کا کانفرنس روم کی طرز کا ایک کمرہ تھا۔ یہاں آمنہ کے خصوصی معالج کے ساتھ اس اسپتال کے چند اور قابل ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ سکندر اور شہریار خان ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ آمنہ کے کل ہوئے تمام ٹیسٹوں کی رپورٹس ڈاکٹر کے سامنے رکھی تھیں۔ آمنہ کے مستقل معالج انہیں بہت دل دہلانے والی بات بتا رہے تھے۔ آمنہ، آپ کی مسز کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئی ہیں شہریار صاحب۔ کینسر دوبارہ پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً بلڈ اور یورین ٹیسٹ کروا لیا تھا۔ مجھے ان کی رپورٹس میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو میں نے مناسب سمجھا تمام ٹیسٹ کروا لوں تاکہ ذہن کلیئر ہو جائے۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں خوفزدہ سا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابھی 4 ماہ پہلے آمنہ کے تمام ٹیسٹ کی رپورٹ بالکل ٹھیک آئی تھی۔ جواباً ڈاکٹر فاروقی نے انہیں ملامت کرتی اور ان کا درد سمجھتی نظروں سے یوں دیکھا جیسے کہنا چاہتے ہوں بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کون جانے 4 ماہ پہلے بھی بیماری اندر ہی اندر پھر پھیل رہی تھی، مگر چونکہ اس وقت انہیں پتہ چلنا خدا کی منشا نہ تھی، چنانچہ ٹیسٹوں کی رپورٹس میں انہیں کچھ نہ پتہ چل سکا۔ پھر کوئی علاج اب کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ باپ کا خوف اور پریشانی پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ میجر سرجری ہوگی دوبارہ، مگر اس میں رسک بہت ہوگا، ڈاکٹر فاروقی پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ وہ دونوں ڈاکٹرز کے دل دہلانے والے انکشافات سن کر باہر نکل آئے۔ شہریار خان اس سے ایک قدم آگے تھے۔ وہ سست روی سے پیچھے چل رہے تھے۔ شہریار خان کو جیسے چکر سا آیا تھا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگے۔ پاپا، اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ وہ انہیں پکڑ کر بینچ پر بٹھا دینا چاہتا تھا، مگر شہریار خان یکدم ہی اس کے گلے لگ کر رو پڑے تھے۔ سکندر، اپنی ماں کو بچا لو۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں، اگر اسے کچھ ہوا میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ خود اس لمحے بہت ڈرا ہوا تھا۔ باپ سے ناراضگی، باپ کا خود پر کیا کوئی ظلم اسے اس پل یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں اپنے باپ کے گرد پھیلائے۔ وہ انہیں سنبھال رہا تھا۔ امو جان کو کچھ نہیں ہوگا پاپا، میں انہیں علاج کے لیے امریکہ لے کر جاؤں گا، بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج کرواؤں گا۔ شہریار خان نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر سے ہٹایا۔ سکندر، لیزا سے شادی کر لو، جلد از جلد۔ آمنہ کو بہت ارمان ہے تمہاری شادی کا، جس طرح وہ چاہتی ہے اسی طرح دھوم دھام سے لیزا سے شادی کر لو۔ اس کا جسم تمہارے غم میں گھائل ہے، تمہیں خوش دیکھے گی تو شاید اس کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہو سکے، پھر شاید وہ اس بیماری سے لڑ سکے۔ وہ روتے ہوئے اس سے بول رہے تھے۔ میں لیزا سے اسی طرح شادی کروں گا پاپا، جس طرح امو جان چاہیں گی۔ وہ دونوں برسوں بعد ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے، شہریار خان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ سکندر، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں دنیا کا بدترین باپ ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں مجرم ہوں، تمہارا بھی تمہاری ماں کا بھی۔ آج آمنہ اس حال تک پہنچی ہے تو صرف میری وجہ سے۔ پاپا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے اپنے سامنے بندھے ان کے ہاتھوں کو کھولا۔ باپ سے معافی منگوانا تو اس کی منشا کبھی بھی نہ تھی۔ اس کے غم میں اس کی ماں اس حال کو پہنچ گئی ہے۔ اس کا باپ بہت کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ کبھی جس کی طاقت اور حیثیت کو ایک دنیا تسلیم کرتی تھی، آج وہ اس طرح ٹوٹ کر بالکل بکھر کر رہ گیا ہے۔ والدین بھی تو اولاد کی بڑی سے بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے باپ کے لیے دل کو گداز کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ برسوں سے کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، اس وقت وہ باپ کے سامنے رو پڑا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ
تھام لیے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو روتے ہوئے چومنے لگا۔ مجھے آپ کی اور امو جان کی بہت ضرورت ہے پاپا، مجھے آپ کی اور امو جان کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے آواز آنسو بہا رہے تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔